السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے، جس مالک ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و ثنا آقائے دو جہاں، انبیاء کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار، عرب کے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہدایت دے کر اس دنیا کائنات کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا درس دیتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرواتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہوئے اور جنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے رہنمائی فرمائے۔ محترم بھائیو، اس وقت عالم دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، اور کتنا ہی بد نصیب انسان ہے جو اس رمضان المبارک کو پا تو لیتا ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے، جو اس میں کرنے والی اصلاح ہے، اس میں جو اللہ کا قرب ہے، اس سے محروم ہوتے ہوئے اس مہینے کو اپنے لیے اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے۔ اور وہ کتنا ہی خوش نصیب ہے جو اس مہینے کے لیے اپنا ظرف کھلا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں سحریاں بھی کروں گا، افطاریاں بھی کروں گا، اس رمضان کا روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی اپنی زندگی کے اندر بجا لاؤں گا، اور اس مہینے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا قرب، وہ بھی میں اپنے دل میں بٹھا لوں گا۔ حقیقی معنوں کے اندر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن روزہ سفارش کا مستحق ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہم نے منظر دیکھا ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اصل یہ خطاب ساری امت کے لیے تھا۔ اے میرے صحابہ، جبریل امین ابھی ابھی یہ بددعا کر رہے تھے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیاں اس کو نصیب ہو گئیں، لیکن وہ ان گھڑیوں سے محروم رہا، اس سے استفادہ حاصل نہ کر سکا،
اس بندے کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، خسارہ ہو، گھاٹا ہو۔ فرمایا جبریل امین یہ بد دعا کر رہے تھے اور میں نے جبریل کی بد دعا کے اوپر آمین کہا تھا۔ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار، تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آنے کی ڈیوٹی جن کی، اللہ کے ہاں سب سے مقرب فرشتہ، وہ بد دعا کرے۔ تمام کائنات کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، جن کے سر مبارک کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، وہ نبی آمین کہہ دے، اس بد دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ محترم بھائیو، یہ مہینہ اتنا بہترین اور پیارا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، اور اللہ تعالی اس انتظار میں بیٹھ گئے کوئی ہے مجھ سے اس جنت کا سودا کر لے۔ اور اللہ تعالی نے وصفدت الشیاطین، لوگوں کے لیے عبادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا، کہیں یہ میرے بندوں کو مجھ سے دور نہ کر سکے۔ 11 مہینے ایک بندہ مجھ سے دور رہا، 11 مہینے میری نافرمانی کے اندر سرگرداں رہا، کم از کم یہ ایک مہینہ اس کو سرکش شیاطین مجھ سے دور نہ کر دے، کہیں یہ توبہ سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ اپنے 11 مہینوں کی غلطیوں کو معاف کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے، عبادت میں دل لگانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کروانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام سرکش شیاطینوں کو باندھ دیا، جکڑ دیا، تاکہ میرے بندے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میرے در پہ آئیں اور مجھے منانے والے بن جائیں۔ اور اب کتنا مہربان، وہ خود اپنے آپ کو منوانے کے طریقے آسان کر رہا، اور یہ بندہ کتنا بدبخت ہے، اللہ کی دی ہوئی سہولتیں، اللہ کا دیا ہوا سبق، اللہ کے دیے ہوئے سوالات کے جواب اس کو آتے نہیں، یہ تیار ہی نہیں، یہ روزہ رکھتا ہے فیشن سمجھتے ہوئے، روزہ رکھتا ہے صرف عادتاً، اس نے کبھی مقصد ہی نہیں سمجھا یہ رمضان آیا، میں نے روزہ رکھا، اللہ مجھ سے روزہ رکھوا کے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ جیسے بدکاریاں پہلے تھیں ویسے ہی رمضان میں ہیں، روزے دار ہیں، جیسے رمضان سے پہلے لوگوں کے ساتھ دغا بازیاں، فریب، مکاریاں، فریبیاں کرتا رہا، روزہ رکھ کے رمضان میں بھی ویسے ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے رمضان نے اس کو ذرا برابر فائدہ نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ رمضان کے اندر جو تمہارے اوپر رب نے روزے فرض کیے ہیں، یہ پہلی امتوں پہ بھی کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں، اس کا مقصد صبح سے شام تک بھوک پیاس گرمی سردی برداشت کرنا نہیں، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تقوی کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے صبح سے شام تک بھوکا رہنے میں تقوی کیا حاصل ہوتا ہے؟ محترم بھائیوں، ہم صبح سحری کرتے ہیں،
کھانا کھا لیا، فجر کی اذانیں ہو گئی، کیا دودھ اس وقت حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں، دودھ حلال ہوتا ہے۔ کھانا کیا اس وقت حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی شکل میں رہتا ہے، حلال ہے۔ کھانا پینا سب کچھ حلال ہوتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اللہ کی تمام حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ بس یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے، جہاں میری خاطر صبح سے شام تک تمام حلال چیزیں چھوڑ کے بیٹھا ہے، کیوں نہ تو میری ہر اس کام سے معافی مانگنے والے بن جا جس میں میری بغاوت ہے، میری سرکشی ہے، میری نافرمانی ہے۔ جہاں تو حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے میری خاطر، وہاں تو میری خاطر گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ وہاں تو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ، مکاری، فریبیوں کو بھی چھوڑ دے۔ وہاں میری خاطر سود کاری کو بھی چھوڑ دے، زنا کاری کو بھی چھوڑ دے، شراب نوشی کو بھی چھوڑ دے، لوگوں کا حق کھانا بھی چھوڑ دے، اپنے بہن بھائیوں کے حق کو غصب کرنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ جہاں حلال چھڑوا کے تجھ سے تقوی کا امتحان لیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد یہ ہے، اگر تو حلال چھوڑ سکتا ہے میرے لیے، حرام بھی چھوڑ دے۔ لیکن ہم کتنے ہی سرگرداں ہیں نافرمانیوں کے اندر۔ ہم حلال کردہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھ کے نہ روٹی کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ دودھ پیتے ہیں، نہ جوس پیتے ہیں، نہ فروٹ کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے، لیکن ایک دوسرے کا مال کھانے سے پھر باز نہیں آتے، ایک دوسرے کا حق کھانے سے پھر باز نہیں آتے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے گنے چنے دن، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ، اللہ کی طرف سے نعمت۔ یہ پتہ نہیں لگے گا، آج دوسرا ہے، پتہ نہیں چلے گا 29واں 30واں بھی آ جائے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ ہم جیسے 11 مہینے تھے ویسے ہم اس مہینے کو بھی گزار دیں گے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس ہم ایک عادت روزے رکھیں گے، رمضان کا مہینہ گزار دیں گے، قیام کریں گے، رمضان کا مہینہ گزار دیں گے، جو ہی عید کا دن آئے گا جتنا تقوی کا سبق حاصل کیا ہے ہم پس پشت ڈال دیں گے، نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے ہاں آنے والے رمضان کے اندر گڑ گڑانے والے، وہ آپ کو عید والے دن نظر نہیں آئیں گے، جی خوشیوں کا دن۔ اللہ تقوی کی ڈیمانڈ ہی یہ کرتا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، آفت ہو، مصیبت ہو، کرنا کیا ہے؟ صرف مجھے یاد کرنا ہے۔ تمہارا کام مجھے یاد کرنا ہے، تمہارا کام میرا ذکر کرنا ہے، ساری تکلیفیں، آزمائشیں دور کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند گنے چنے دن ہیں، ان کی قدر کیجیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ رمضان ٹریننگ کا مہینہ، اور آگے اللہ تعالیٰ آسانیاں کتنی دے رہے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اگر کوئی سفر کرتا ہے یا بیمار ہے وہ چھوڑ دے روزہ۔ اچھا، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جس طرح آج کل بڑی بہترین گاڑیاں ہیں سفر کرنے کے لیے، کاریں ہیں، بسیں بڑی بہترین ہیں، بندے نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو شاید ہی روزہ اس کو کچھ کہے، لیکن یہ قرآن کا فیصلہ وہی کا وہی ہے۔ جتنی مرضی سہولیات کے زمانے آ جائیں، جتنا مرضی زمانہ تیز ہو جائے، جہاں اللہ نے رخصت دے دی ہے وہاں اس رخصت کا مطلب ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ فرمایا اگر تو سفر میں ہے چھوڑ دے روزہ، اگر تو مریض ہے پھر بھی چھوڑ دے۔ فعدۃ من ایام اخر، اگلے 11 مہینوں میں جب مرضی اس کی قضا دے دینا۔ قضا 11 مہینوں میں جب مرضی دے دینا، ثواب وہی ہوگا جو رمضان کے روزے کا ہوگا۔ لیکن اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، نہ بیماری ہے نہ سفر ہے، کچھ بھی نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ رمضان کا روزہ میرے اوپر فرض ہے، لاگو ہے،
اس کے باوجود چھوڑ دیا سرکشی کی، طغیانی کی، تو فرمایا ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، ساری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے، یہ ایک چھوڑا ہوا جان بوجھ کے جو رمضان کا روزہ ہے اس کے برابر ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ تو محترم بھائیو، جو گنتی کے چند گنے چنے دن، ان کی قدر کریں۔ اور فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کسی کی طاقت نہیں، مریض اتنا بیمار ہے وہ بعد والے ایام میں بھی روزے نہیں رکھتا، ففدیۃ من طعام، پھر وہ کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے، وہ فدیہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے روزے کا اجر عطا کر دے گا۔ تو محترم بھائیوں، فدیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ 1.25 کلو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توازن قائم کیا، وہ 1.25 کلو گندم کے برابر ریٹ ہو، وہ 1.25 کلو کھجور کا ریٹ ہو، وہ 1.25 کلو کشمش کا ریٹ ہو، وہ 1.25 کلو جو کا ریٹ ہو، آپ اس ریٹ کے حساب سے اپنے ہر روزے کی دیت، اپنے ہر روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا گندم کا ریٹ تقریباً 200 بنتا ہے، 200 روپے، ہر روزہ جو بیماری کی وجہ سے چھوڑا جائے گا اس کی جو فدیہ دیا جائے گا، اس کی دیت دی جائے گی، وہ گندم کے حساب سے 200 روپیہ دی جائے گی۔ کتنا سستا کام ہے، 200 روپیہ ادا کر دو، روزے کا اجر لے لو۔ اگر آپ واقعتاً بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے روزہ، آپ پھر بھی ان لوگوں کی صفوں میں شامل ہوں گے جو صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ پھر بھی تمہیں انہی کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ نے کتنی سہولتیں، کتنے پیکج دیے، بندہ ہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں، یہ تمہیں رخصت دے کے کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کے ارادے کرتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ نے یہ جو رخصت دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں میرے بندے کے اوپر کوئی بوجھ نہ آ جائے، کہیں میرے بندے کے اوپر مشکلات نہ آ جائیں، کہیں میرا بندہ مصیبت میں نہ پڑ جائے روزے کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی سمجھتے ہیں اس بات کو، اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، روزہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضا دے دو، نہیں دے سکتے تو اس کا فدیہ دے دو۔ تو محترم بھائیوں، روزہ دار کے لیے پھر اللہ کے ہاں بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے انعامات ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبریوں کے اعلان کیے ہیں۔ کتنے؟ 2 خوشخبریاں۔ اعلان کرنے والی ذات جو اپنے وعدے کی سب سے زیادہ پاسدار ذات ہے، جو اپنے وعدے پہ آج تلک قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، وہ ذات خوشخبریاں دے رہی ہے۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ جب فرحت عند فطری، جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، جو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک وہ خوشی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرمایا دوسری خوشی عند لقاء ربہ، قیامت کا دن ہوگا، رب سے ملاقات کی خوشی ہوگی۔ روزہ رکھنا ہے، بس صبح سے شام تک بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کی خوشخبری ہے۔ فرمایا ان کے منہ کی بدبو، جو بو آتی ہے، سارا دن خالی میدا رہتا ہے، بو آتی ہے منہ سے، یہ کوئی عام بدبو نہیں ہے، یہ کوئی عام بو نہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس رب کا یہ فیصلہ ہے، اس رب کا یہ فیصلہ ہے
کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، قیامت کے دن اس بو کو اللہ تعالیٰ کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر مقام دے گا۔ تو اس روزے میں تقوی بھی قائم کرنا ہے۔ بھوکا پیاسا صرف مقصد نہیں، بھوک پیاس رب کے لیے تقوی اختیار کرتے، یا اللہ جہاں حلال چیزیں چھوڑ دی وہاں میں حرام بھی چھوڑوں گا، جہاں تیری حلال کردہ چیزوں کو میں نے نظر انداز کر دیا وہاں حرام کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تب جو تیرے منہ سے بو آئے گی نا قیامت کے دن، وہ بہترین کستوری کی خوشبو سے بھی اعلیٰ تر ہوگی۔ فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ایک وہ بندہ الامام العادل، جو عادل حکمران ہے، جو لوگوں کے اندر عدل کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ بندہ دعوت المظلوم، جو مظلوم ہے اس کی دعا یا بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ تیسرا وہ بندہ ہے والصائم حتی یفطر، فرمایا ایک روزہ دار جو صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، حتی یفطر، جب تک وہ افطار نہیں کرتا، جب تک وہ اپنا روزہ نہیں کھولتا، افطاری نہیں کرتا، اس کے منہ سے کوئی بھی دعا نکلتی ہے تو رب تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ ہم تو سارا دن لگے ہوئے موبائل کے اندر، روزہ رکھا ہوا ہے عادتاً، ٹائم گزار رہے ہیں، موبائل پہ طرح طرح کے شو دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا دعا کریں، کوئی دعا، روزے دار کی کوئی بھی دعا ہوگی، کوئی ڈیمانڈ ہوگی، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ تیری ہر مانگی ہوئی دعا کو میں قبول کروں گا۔ اور فرمایا جتنی مرضی بڑی آزمائش ہو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فتنۃ الرجل اہلہ و مالہ و جارہ، انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ تر جن چیزوں میں آزماتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک اس کے اہل و عیال، بیوی بچوں، ان سے اللہ آزماتے ہیں۔ دوسرا اس کا مال و متاع، اس کو دے کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی کے حقوق کے ساتھ اس بندے کو آزماتے ہیں۔ فرمایا اگر ان تینوں چیزوں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، آزمائشوں کے اندر کوئی ناکامی ہو جائے، بد پرہیزی ہو جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو کفرها الصلاۃ والصدقہ والصیام، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آ جاؤ، نماز قائم کر لو، اللہ کے راستے میں صدقہ ادا کیا کرو، اور تیسرا فرمایا روزہ رکھ لو، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کے اوپر اس کو کفارہ بنا دیں گے۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا جہاں باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، باپ بیٹے سے دوڑے گا کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، ماں اپنے بچے سے بھاگے گی کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ وہ ماں جو اس دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے سردی تو برداشت کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے گرمی تو برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو ذرا برابر کسی تکلیف کے سامنے نہیں کھڑا ہونے دے سکتی، وہ ماں قیامت کے دن اس بچے سے بھاگ جائے گی۔ وہ باپ جو اس بچے کے لیے، اس بچے کا پیٹ پالنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا میں کماتا ہے کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، اچھی نوکری پہ کھڑا ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ ہو، وہ باپ قیامت کے دن اس بچے سے جان چھڑا لے گا۔ وہ بہن جو اپنے بھائی کے لیے سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بہن جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے
قیامت کا دن ہوگا یہ بھی اپنے بھائیوں سے بھاگے گی۔ کیا وہ منظر ہوگا جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ روزہ وہاں آپ کے کام آئے گا۔ روزہ کیا کہے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یقوم، کھڑا ہو جائے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ انی منعتہ الطعام، میں وہ روزہ ہوں جس نے صبح سے شام تک اس کو بھوکا رکھا، اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی شہوت کو میں نے کنٹرول میں رکھا، اس نے تیری خاطر سارا کچھ چھوڑ دیا، اس نے میری میزبانی کے اندر سارا کچھ قربان کر دیا، لیکن اس نے میرے اوپر ذرا آنچ نہیں آنے دی۔ یا اللہ آج کے دن میں اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بننے دوں گا۔ روزہ کہے گا ربی فشفعنی، اے میرے رب میری سفارش اس روزہ دار کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے حق میں روزے کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں تیری اپنی کی ہوئی عبادت، یہ روزہ، یہ رمضان کا روزہ، یہ تیرے لیے اللہ سے لڑے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ یا اللہ اس نے میرا اہتمام کیا تھا، میری قدر کی تھی، میری میزبانی میں ذرا اس نے کمی نہیں آنے دی، میرے اوپر ذرا اس نے آنچ نہ آنے دی، میرے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یا اللہ پھر کیسے ہو سکتا ہے اس نے میری میزبانی کی، آج یہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کی میزبانی نہ کروں؟ میں تو اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیرے اس روزے کی وجہ سے تجھے اپنی جنت کا مہمان بنا لیں گے۔ اور فرمایا یہ روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، 11 مہینوں کا زنگ آلود دل لے کے اللہ کے ہاں آ جا، تیرا دل سیاہ ہو جائے، تیرا دل سخت ہو جائے، لوہے سے بھی سخت ہو جائے، پتھروں سے بھی سخت ہو جائے، روزہ رکھ لے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھ لے۔ فرمایا تو ایک روزہ رکھ، ایک روزہ رکھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے میں رب کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، واحتسابا میں اس کا اجر اللہ سے لینے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا تو ادھر روزہ رکھ، میں عرش پہ بیٹھا تیرے لیے اعلان کروں گا غفر له ما تقدم من ذنبی، 11 مہینوں کے زنگ آلود دل کو میرے پاس لے آیا ہے، 11 مہینوں کے گناہوں کو میرے سامنے رکھ دیا ہے، میرے سامنے کھڑا ہو کے توبہ التجا کر رہا ہے، جا میں بھی رب ہوں، غفور الرحیم ہوں، تیرے سارے پچھلی زندگی کے گناہوں کو تیرے روزے کی وجہ سے معاف کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام کی بد دعا پہ آمین کہی تھی۔ کتنا سستا سودا ہے، ایک روزہ رکھ لے، ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی کے گناہ معاف۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین کہی تھی کہ خسارہ ہو، گھاٹا اس بندے کے لیے جو رمضان تو گزارے لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ فرمایا یہ تو صیام ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، دن میں روزہ رکھ سارے گناہ معاف، رات کو قیام اللیل کر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، سارا دن بھوکا پیاسا تو جب افطاری کرے گا تیرے پیٹ پہ بوجھل پن بھی ہوگا، تیری طبیعت پہ بوجھل پن بھی ہوگا، تجھے سستی بھی ہوگی، تجھے کہلی بھی ہوگی، اس کے باوجود رب کے سامنے آ جا، قیام اللیل کر لے، رب کو اتنا پسند ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، تیرے سارے پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کروا دے۔ اللہ تو گات لگا کے بیٹھے، اللہ تو انتظار میں ہے کوئی میرا بندہ میرے پاس آ جائے اس رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیوں میں تقوی اختیار کر کے روزے کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے ایک بار کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں۔ فرمایا یہ روزہ الصوم جنۃ، قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا، جس طرح کجنۃ من القتال، جس طرح پہلے دور کے اندر
جب تیر و تلوار کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو ڈھال ہوتی تھی لوہے کی، جس کے ساتھ انسان اپنی حفاظت کرتا تھا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان کے سامنے، جہنم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، یہ انسان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ کس انسان کو؟ جس نے اس رمضان کے روزے کی قدر کی ہوگی، عادتاً روزہ نہیں رکھا ہوگا، سنتاً روزہ رکھا ہوگا، عادتاً روزہ نہیں رکھا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوگا، عادتاً روزہ نہیں رکھا ہوگا، ٹائم پاس نہیں کرے گا بلکہ تقوی اختیار کرے گا۔ فرمایا اس کا روزہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ میں اس کو، روزہ رکھنے والے کو، کبھی جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اور فرمایا پھر اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کو 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو رب نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا عقیدہ، نمازیں، روزے، تہجد، قیام اللیل، سیام، رمضان، قرآن، سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جہاں اللہ نے کیا خاص کر دیا، الصوم لی، فرمایا جہاں میں دوسرے نیکی کے کاموں کے اوپر 100 سے لے کے 700 گنا تک اجر بڑھاتا ہوں، وہیں اللہ نے کہہ دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن میں خود اس کی بندے کو جزا عطا کروں گا۔ وہ قیامت کا دن پتہ کیسا ہوگا؟ وہ من چاہا دن ہوگا، من چاہا ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے اندر تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ بندے سے کہے گا، روزے دار کو کہے گا، اے میرے بندے، میرے لیے روزہ رکھا تھا، آج مانگ لے، جتنی نیکیاں مانگے گا آج تیرے لیے میری طرف سے نیکیوں کے اعلان ہو جائیں گے۔ جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو وہاں اگر اللہ کے ہاں ہمارے لیے یہ پیکج لگ جائے کہ بندے روزہ رکھا تھا تو نے میرے لیے، میں نے قبول کیا تھا، آج جتنا مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، تو بتاؤ پھر وہ بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ جس کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں رہ جائیں گی، وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ان فی الجنت بابا یقال له ریان، قیامت کا دن ہوگا، جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، باب الریان، ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے روزے رکھے ہوں گے۔ یہ دروازہ کہے گا، بول کے کہے گا، این الصائمون، روزہ رکھنے والے کدھر ہیں؟ صبح سے شام تک بھوک پیاس کاٹنے والے کدھر ہیں؟ تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا اس دروازے سے صرف وہی جائے گا جو دنیا کے اندر رب کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا۔ جب سارے روزے دار گزر جائیں گے، سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے، فرمایا اغلقت، اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے پروٹوکول کے لیے ہے، یہاں سے کوئی اور عبادت گزار بندہ نہیں گزر سکتا۔ کتنا پروٹوکول ہے، کتنا پروٹوکول! جہاں ہمارے لیے کوئی وزیر مشیر گاڑی کا دروازہ کھول دے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی عزت ہے، میری بڑی شان ہے۔ وہاں کس نے کھولنا ہے دروازہ ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ مالک کائنات جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک کائنات سبحانک جو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر اسباب سے پاک ہے، جو غنی ہے، اس کو کوئی محتاجی نہیں، وہ پھر بھی ہمیں پروٹوکول کیا دے گا؟ ہمارے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ وہ کیا شاندار منظر ہوگا، روزے داروں کا کیا پروٹوکول ہوگا جب رب کی جنت کا دروازہ روزے داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آوازیں دے دے کے اپنے اندر سے گزار کے جنت کا مہمان بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، جعل اللہ له بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض،
فرمایا جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں بہت بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، یعنی یہ بندہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ پوچھا گیا وہ گڑھے کی مقدار کیا ہوگی، اس گڑھے کی مسافت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ گڑھا اتنا ہوگا بین السماء والارض، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنا بڑا اللہ کھڈا کھود دیں گے، گڑھا کھود دیں گے، تاکہ یہ روزے دار کسی بھی صورت میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے تقوی کے حصول کے لیے رکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، کتنا؟ 70 خریفا، 70,000 کلومیٹر، 70,000 سال کی مسافت جتنا۔ ایک بندہ پیدل بھی چلے نا 70,000 سال، 70 سال ہی چل لے بندہ پیدل، لگاتار چلے، لگاتار چلتا جائے 70 سال، کتنا دور تک بندہ جا سکتا ہے؟ فرمایا میں اس سے بھی زیادہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہوں جو بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو محترم بھائیو، روزے کا مقصد صرف صبح سے شام تک بھوک اور پیاس نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے تقوی کا اظہار کر کے دکھائیں کہ یا اللہ میں واقعی تجھ سے ڈرنے والا ہوں، واقعی تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میرے بندو میں نے تم کو یہ کنبے قبیلوں میں پیدا کیا، یہ صرف تعارف ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں جو سب سے تکریم والا اور عزت والا ہوگا وہ وہی ہوگا جو دنیا کائنات کے اندر تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزار کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی ساری عبادتیں قبول کر لے، ہمارا رمضان کا روزہ رکھنا، ہمارا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔